فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ بنیادی طور پر یہ ان یہودیوں کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں۔ چونکہ یہودیوں کا جیسے پیچھے بھی چند آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم تو بخشے جائیں گے، ہمیں تو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے تو بڑے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہ مختلف طرح سے ان کا رد جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جائیں گے۔ آج مسلمانوں میں بھی بعض اس طرح کی باتیں پائی جا رہی ہیں کہ بس فلاں کام کرو تو بس سفارش پکی ہے، فلاں کام کرو سفارش پکی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض جو واجبات ہمیں عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جناب صرف شفاعت کی امید لے کر یا شفاعت کا وعدہ سن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ضرور کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت سے لاکھوں لوگ بخشے بھی جائیں گے۔ اور یہ بھی کئی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے جہنم میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس طرح کی فضائل حضور کے لیے لازم ضرور ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کے ان باتوں سے ہمیں بروز قیامت ایک اچھا اجر ملنے والا ہے، صدقہ ان کی شفاعت کا ہمیں ملنے والا ہے۔ لیکن اس امید پر ہم گناہ کرتے چلے جائیں، اس امید پر ہم نمازیں چھوڑتے چلے جائیں، اس امید پر ہم نیکیوں کی طرف آنا چھوڑ دیں، یہ تو کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے نا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے جو ہمیں دین پہنچایا، جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ماں باپ کا ادب ہے، یہ ان کی خدمت ہے، یہ فلانا کام ہے، فلانا کام۔ یہ سارے کام جو ہمیں شریعت نے مطہرہ نے دیے وہ یہ شریعت کا حسن ہی تو ہے۔ اگر ہم ان پر عمل نہ کریں اور اس کے باوجود ہم شفاعت کی امید رکھیں تو یہ کسی طرح کی بھی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی شفاعت جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے بہت سارے گناہ ہونے کے باوجود شفاعت کی جائے گی اور اس سے ان کو نفع بھی ملے گا، لیکن اس کے برعکس کافر کے لیے بالکل کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ کافر ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں۔ تو یہ شفاعت کی جائے تو اس کو نفع ملے، اس کے لیے شفاعت ہوگی ہی نہیں۔ کافر کے لیے جو صاحب ایمان نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتا، اس کے لیے اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ جو ہے وہ سفارش کرے گا ہی نہیں۔ جیسے ہماری اس امت کے لیے آتا ہے کہ جو حافظ ہے وہ اپنے بعض جگہوں پر 10 لوگوں کے لیے آیا، بعض جگہ پر 7 لوگوں کے لیے آیا کہ وہ ان کی شفاعت فرمائے گا۔ حافظ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ میں سے ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ان کے لیے شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ بھی وہی اسی کے لیے فضیلت ہے جو مسلمان ہو، جو اس کے خاندان میں سے کافر ہے، جو صاحب ایمان نہیں ہے، جس کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ بظاہر اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن عقیدہ کفریہ ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی بہت سے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قادیانی بھی تو کلمہ ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ وہ بھی یہ پڑھتے ہیں،
لیکن ان کا اس کلمے کے اندر بھی ایک الگ سے عقیدہ ہے. تو اس لیے کلمہ جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ہماری طرف لے کر نازل ہوئے، تشریف لائے، وہ باتیں ہماری باقاعدہ عقیدے کے مطابق ہوں گی تو سفارش ہمیں نفع دے گی، تو شفاعت ہمیں نفع دے گی. اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی بھی شفاعت کرے، کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں. پھر تو یہ ذہن سے ہی نکال دینا کہ پھر ہمارا عقیدہ بھی کوئی غلط ہو اور پھر ہمیں رسول اللہ شفاعت کر کے بچا بھی لیں تو پھر تو شفاعت ہوگی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.